آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ کوئی بات میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ہی دو خصلتیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ آدمی کی جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ایسے ہی اس کی دو خصلتیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ عمر کے بڑھنے سے، عمر کی زیادتی سے وہ خصلتیں کمزور ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اس کے اعضاء، اس کے قوا کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ نظر ہے کمزور ہو گئی، سماعت ہے کمزور ہو گئی، ہاتھوں کی گرفت ہے کمزور ہو گئی، چلنے میں لڑکھڑاہٹ آ گئی۔ تو یہ چیزیں تو کمزور ہو رہی ہیں، لیکن اس کے اندر میں دو چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو بڑھتی جاتی ہیں، جوان ہوتی جاتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک تو مال کی حرص، مال کی محبت، یہ بڑھتی جاتی ہے۔ آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اب وہ اس فکر میں لگا رہتا ہے اور مال ہو جائے، اور جمع ہو جائے، اور جمع ہو جائے، اور جمع ہو جائے۔ حالانکہ پہلے ہی بہت مال ہے، لیکن بوڑھا ہونے سے اس میں قناعت نہیں آ رہی، اس میں کمی نہیں آ رہی، بلکہ اور اضافہ ہو رہا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا، بوسیدہ کر دیا، پہن لیا، استعمال کر لیا، یا جو تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیا۔ فرمایا یہ تمہارا مال ہے، باقی پر تو آپ چوکیدار ہیں، باقی مال پر تو فرمایا آپ چوکیدار ہیں۔ ہم دیکھیں، خیال کریں، سوچیں کہ جب کوئی انسان انتقال کرتا ہے، اس کی گاڑی، اس کا بنگلہ، اس کا بینک بیلنس، وہ ساری چیزیں دوسروں کے حوالے کری جاتی ہیں۔ یہ تو ان کے اوپر چوکیدار تھا۔ اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔
اس نے اس مال سے کیا لیا؟ یہ جو مال اس نے کروڑوں میں، لاکھوں میں، اربوں میں جمع کیا، اس مال سے یہ کیا لے کے جا رہا ہے؟ سوائے ساری زندگی چوکی داری کے اور کیا کیا؟ اس کی حفاظت کی۔ حفاظت کے بعد اب چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اب وہ مال اولاد کے حوالے ہے، وہ مال بھائیوں کے حوالے ہے، وہ مال رشتہ داروں کے حوالے ہے، وہ جو چاہیں کریں، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس کے ایصال ثواب کے لیے کچھ دینا ہے نہیں دینا، بلکہ دیکھا یہ گیا کہ رشتہ دار، بہن بھائی جنہیں انسان اپنے سب سے زیادہ قریب سمجھتا ہے، وہ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی عبرت کے لیے بڑا سوچنے کی مقام ہوتا ہے۔ ایک صاحب گزرے ہیں، نیک آدمی تھے، انتقال ہو گیا۔ ان کی ایک کوٹھی تھی 700-800 گز پر، اپنے یہ گولی مار سے آگے جگہ جو ہے لسبیلا، ہاں لسبیلا پہ کوٹھی تھی، اور لاولد تھے، اولاد نہیں تھی، 2 میاں بیوی۔ بھتیجوں نے انہیں، جب وہ ان کی عمر 70 سے اوپر ہوئی، یہ 70 ہوئی، تو بھتیجوں نے کہا کہ یہ کل بھی ہماری ہے، آج بھی ہماری ہے۔ انہیں نکال دیا اور یہاں 2 منٹ کی چرنگی پر ایک چھوٹا سا فلیٹ ان کو لے کے دے دیا۔ اس فلیٹ میں یہ دونوں میاں بیوی زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کی قسمہ پرسی اس جگہ جہاں وہ فلیٹ میں رہتے تھے۔ ان کے پاس جاتے تھے، ہم ان سے ملتے تھے، لیکن وہ ایسے صابر شاکر تھے، ساری زندگی کبھی انہوں نے اپنی زبان پر نہیں لائے، اپنی زبان پر نہیں لائے کہ ایسا ہوا میرے ساتھ۔ یہ تو اتفاق سے ایک دفعہ وہاں ہم لسبیلا گئے تو جو مسجد تھی جہاں وہ نماز پڑھتے تھے، تو وہاں ہم نے نماز پڑھی۔ وہاں کے جو مولانا صاحب تھے وہ ہمارے مہد الخلیل کے استاذ الحدیث تھے، اور یونیورسٹی میں وہ اپنے شعبے کے انچارج تھے، جامعہ یونیورسٹی میں وہ مولانا صاحب۔ تو ان سے ملاقات ہوئی، ایسے ہی میں نے ان سے ذکر کیا، بات چلی، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں اتوار کے اتوار آپ کے پاس سے گزر کے جاتا ہوں۔ میں نے کہا کہاں؟ پھر ان صاحب کا نام دیا، وہ نیک آدمی تھے، بزرگ تھے، کہا ان کی خدمت میں جاتا ہوں اتوار کی اتوار۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر تھوڑی سی اور بات چلی تو پھر انہوں نے بتایا کہ وہ تو یہاں رہتے تھے اور یہاں ان کی کوٹھی تھی جو 700-800 گز پہ تھی اور بہترین تھی، تو ان کے بھتیجوں نے اس طرح سے اس پہ قبضہ کر دیا اور ان کو نکال دیا۔ وہ تو ظاہر ہے ان کو اللہ پاک آخرت میں اجر عطا فرمائیں گے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا وہ ہے جو ہم نے استعمال کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جانور ذبح کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذبح کیا تھا وہ ختم ہو گیا یا کچھ رکھا بھی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ساری بکری موجود ہے سوائے ایک دستی کے، دستی موجود ہے۔ کیا مطلب؟
کہا جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ موجود ہے، جو خود کھا لیا وہ باقی وہ نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کی دو خصلتیں جوان ہوتی ہیں، ایک تو مال کی ہرس، مال اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، اور دوسری عمر کی ہرس، عمر کی لالچ، میری عمر اور 5 سال زندہ رہ جاؤں، اور اتنے سال زندہ رہ جاؤں، دیکھ لوں پوتوں پوتیوں کی شادی ہو جائے، پھر شادی ہو گئی، اچھا ان کے اللہ بچہ بھی دکھا دے مجھے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، اعمال اچھے ہوں، نیک ہوں۔ اگر اچھے اور نیک اعمال ہیں پھر عمر لمبی ہے تو یہ بہت اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا وہ بدترین انسان ہے جس کی عمر تو لمبی ہو، اعمال اچھے نہ، اعمال ٹھیک نہ۔ فرمایا یہ بدترین انسان ہے۔ تو میرے عزیزو، مال کی محبت یہ تو اللہ پاک نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہے، لیکن محنت جب ہوتی ہے، ذکر اذکار کی لائن سے جب محنت ہوتی ہے، اللہ کی لائن سے جب محنت ہوتی ہے، تو پھر اللہ پاک اس میں قناعت نصیب فرما دیتے ہیں۔ پھر آدمی کے دل میں وہ حوث جو ہوتی ہے مال کی وہ نہیں رہتی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور میں یونیورسٹی بنائی گئی۔ اب جو نواب تھا بہاولپور کا، اس نے کہا کہ یونیورسٹی تو بنا دی، اس کا چانسلر کس کو بنایا جائے؟ تو لوگوں نے اس کو رائے دی کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو اگر یہاں لایا جائے، ان کا ایک نام تھا، علمی اعتبار سے ان کا ایک مقام تھا، قابل تھے، تو یہ ہماری یونیورسٹی چل جائے گی۔ چنانچہ نواب آف بہاولپور نے ایک وفد بھیجا دارالعلوم دیوبند، اور وفد نے جا کر کے حضرت سے ملاقات کی اور حضرت سے کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں ایک درخواست لے کر آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ارشاد فرمایا۔ کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بہاولپور میں تشریف لے آئیں، وہاں یونیورسٹی ہے، آپ کو چانسلر بنا دیا جائے گا، اور تنخواہ آپ کو اچھی دی جائے گی۔ 300 روپیہ اس وقت آپ کو تنخواہ ملے گی، 300 روپیہ۔ اور حضرت کو دارالعلوم دیوبند سے کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ 8 آنے۔ 8 آنے، ہم نے تو 8 آنے دیکھے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ پیسہ 5 پیسے، 10 پیسے، 54، تو 8 آنے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میری تو تنخواہ یہاں 8 آنے ہیں۔ کہا کہ پھر دیکھیں کہاں 8 آنے اور کہاں 300 روپیہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے، یہاں جو مجھے 8 آنے ملتے ہیں، ان 8 آنوں میں 4 آنے تو میرے گھر کا خرچ ہے، اس سے وہ پورا ہو جاتا ہے، اور 2 آنے جو ہے وہ میں نے مہمانوں کے لیے، جو کوئی مہمان آتے ہیں ان کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اور 2 آنے جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اگر میں وہاں جاؤں گا
تو میرا خرچ تو 8 آنے ہی رہے گا، یعنی میرا خرچ تو 4 آنے ہی رہے گا، اور باقی جو اتنی بڑی رقم ہے میں اس کو اللہ کے راستے میں یہ ادھر ادھر دینے میں، خرچ کرنے میں، سنبھالنے میں کہاں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالوں گا؟ میں نہیں جا رہا، میں تو یہیں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت وہاں آپ کا دین کا کام بہت زیادہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا جو یہاں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ کہیں بھی نہیں ہوگا۔ نہیں گئے، کہا کہ مجھے 8 نہیں ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو اتنی بڑی پیشکش ہو اور وہ قبول نہ کرے؟ ایک صاحب حضرت کے پاس آئے اور حضرت سے ایک بڑی رقم تھیلا بھر کے حضرت کی خدمت میں لائے، کہا حضرت قبول کر لیں۔ فرمایا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے اگر آپ کو ضرورت نہیں تو آپ رکھ لیں، ضرورت مندوں میں اس کو تقسیم کر دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ تمہارا کام ہے، میں کیوں کروں؟ اگر اللہ نے مجھ سے ہی ضرورت مندوں میں تقسیم کرانے ہوتے تو مجھے دیتے، دیا تجھے ہے، تقسیم میں کروں کیوں بھائی؟ تم جانو تمہارا کام، مجھے نہیں چاہیے۔ اب وہ شخص جاتے جاتے وہ تھیلا پیسوں کا حضرت کے جوتوں پہ ڈھیری کر کے چلا گیا۔ حضرت اٹھے مسجد سے، دیکھا جوتے تو وہ پیسوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ حضرت نے خادم سے کہا جو ساتھ تھا، حضرت نے فرمایا کہ دنیا ہمیں بھی ملتی ہے، دنیا والوں کو بھی ملتی ہے۔ دنیا والے دنیا کو پاتے ہیں اپنے آپ کو تھکانے کے بعد، اور ہمیں اللہ دنیا دے رہے ہیں جوتوں میں۔ اللہ ہمیں دنیا دے رہے ہیں جوتوں میں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مال اگر اللہ کے راستے میں، اللہ کے احکامات میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اللہ کے دین میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے، تو یہ مال رحمت ہے، یہ مال رحمت ہے۔ اور اگر یہ مال اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں رکاوٹ بنے، اس مال سے نمازیں جانے لگیں، اس مال سے ذکر چھوٹنے لگے، اس مال سے گناہ ہونے لگے، اس مال سے جھوٹ بولنے لگے آدمی، اور اس مال کے لیے حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرے، تو سمجھیں یہ مال گردن کا طوق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فقراء تھے، اصحاب صفہ۔ صحابی فرماتے ہیں غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا 70 صحابہ جو صفہ میں حضور کے پاس رہتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان 70 کے پاس سوائے ایک کپڑے کے اور کپڑا نہیں تھا۔ کسی کے پاس لنگی تھی تو اس نے لنگی باندھی ہوئی ہے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں، اور کسی کے پاس ایک چادر ہے، وہ ذرا بڑی ہے، اس نے اسی کو گردن میں یوں باندھ کے گردن کے پیچھے اس کی گرہ دے دی، اور سجدے میں جاتا تو کپڑے کو پکڑ کے رکھتا تاکہ میرا سطر ظاہر نہ ہو، بس ایک ہی کپڑا ہے، اس سے اوپر کا جسم بھی اور نیچے کا سطر بھی چھپا رہے ہیں۔ 70 صحابہ کے ساتھ یہی حال تھا۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں تشریف لاتے تو شرم کے مارے ایک دوسرے کے پیچھے چھپ جاتے تھے۔ ایک دفعہ یہ حضور سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار جو ہیں وہ آپ کی اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، جہاد کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مال دے، ہم بھی
ان سے آگے بڑھ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں تم یہ عمل کرو اس کو پالو گے، جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے اتنا اجر و ثواب تمہیں مل جائے گا، وہ کچھ بھی کریں تمہارے اس عمل کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکیں گے، الا یہ کہ اگر وہ بھی یہ کر لیں گے تو پھر یہ بڑے خوش ہوئے۔ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ فرمائیے پڑھ لیا کرو۔ اس پڑھنے سے جو اغنیاء مالدار مال خرچ کر کے اجر و ثواب کماتے ہیں، اللہ اس کے پڑھنے سے تمہیں وہ اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ اب یہ شروع ہو گئے، مالداروں نے دیکھا تو انہیں پتہ چلا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا کہ یہ حضور کے پاس پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جو ہم کر رہے ہیں وہ انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا بھی یہ تو اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے عطا کرتے ہیں۔ اگر مال کے ساتھ ساتھ انسان دین میں آگے بڑھا ہوا ہے تو یہ مال اللہ کی رحمت ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مال ہونا برا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ دین ہمارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فقر و فاقہ رکھتا ہے اور ایک مالدار ہے، فرمایا مالدار بہتر ہے اس فقر و فاقہ رکھنے والے سے۔ اس فقر و فاقہ رکھنے والا جو ہے اس کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں لڑکھڑا نہ جائے، لیکن مالدار آدمی جب مال ہوگا تو وہ فقر کی وجہ سے ادھر ادھر گمراہ ہونے سے بچ جائے گا۔ مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن حضرت ہمارے بزرگ مثال دیتے ہیں، فرمایا مال کی مثال پانی کی ہے، دل کی مثال کشتی کی ہے۔ کشتی جب تک پانی کے اوپر چلتی ہے تو ٹھیک چلتی ہے، جب کشتی میں پانی آ جائے تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح دل والی کشتی جب تک اس میں مال والا پانی نہیں آئے گا تو یہ صحیح چلتی رہے گی، اور جب مال والا پانی، مال کی محبت دل میں اتر جائے گی تو سمجھو پھر یہ ہلاک ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ ایک بیماری ہے، روحانی بیماری، قناعت کا نہ ہونا، مال کی ہر وقت یہی خیال رہے کہ میرا مال کیسے اضافہ ہو جائے میرے مال میں، یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ ہاں، بغیر گناہ اختیار کیے، بغیر اللہ کی نافرمانی کیے، بغیر اللہ کے احکامات میں کمی کے اگر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو اس کی رحمت ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اچھے سے سمجھیں، ہمارا دین رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا، یہ اچھے سے سمجھیں۔ رہبانیت کا مطلب یہ کہ ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ دکان چھوڑ دیں، آپ نوکری چھوڑ دیں، آپ کاروبار چھوڑ دیں، آپ بیٹھ جائیں اللہ اللہ کر، نہیں، قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ دکان چلائیں، اس دکان چلانے پر اگر یہ دکان آپ شرعی تقاضوں سے چلا رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دو نمبری نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، اور جھوٹ کے ساتھ سودا نہیں بیچتے، شرعی طریقوں کے مطابق دکان چلا رہے ہیں، کاروبار چلا رہے ہیں، تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کریں گے، اتنا اجر و ثواب ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو فرمایا کہ پھر جب تاجر کل قیامت کے دن آئے گا تو اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔
اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور اس سے حساب کتاب ہوگا۔ اگر اس نے صحیح طریقے کے ساتھ دکانداری کی ہوگی تو اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، ورنہ وہ سختی میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے مال کی ہرس بڑھتی ہے، مال کا لالچ بڑھتا ہے۔ یہ ہم سب کو دیکھنا ہے کہ آیا ہماری کیا کیفیت ہے، ہماری کیا کیفیت ہے، اور پھر مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ہماری کیا کیفیت ہے۔ جب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے اس وقت ہمارا دل تنگی محسوس تو نہیں کرتا؟ رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں، ہمسایوں میں خرچ کرنے میں، اعزاء اقربا میں خرچ کرنے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، حج کرنے میں، صدقہ اور خیرات کرنے میں ہمارے اوپر کوئی بوجھ اور تنگی تو نہیں ہوتی؟ اگر بوجھ اور تنگی نہیں ہوتی، خوشی اور فرحت محسوس کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مال دیے ہے لیکن اس کی محبت میرے دل میں نہیں رکھی۔ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے بہت بڑے تھے صاحب، جن کا نام ہے، بہت مشہور بزرگ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے اللہ والے تھے اور کاروبار بھی بہت تھا۔ کسی نے ان کو آ کر کے ایک دفعہ کہا کہ حضرت آپ کا جو شپ آ رہی تھی مال کی، وہ جہاز ڈوب گیا، آپ کا سارا سامان جو ہے سامان تجارت وہ ڈوب گیا۔ حضرت نے جب یہ خبر سنی تو تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا اور پھر فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ۔ خیر کچھ وقت گزرا، ایک دن، 2 دن، 3 دن، پھر خبر ملی، کسی نے آ کر کے بتایا کہ حضرت وہ جو پہلی خبر تھی وہ جھوٹی تھی، یعنی وہ صحیح نہیں تھی، خبر تو تھی لیکن اس میں آپ کا مال نہیں تھا، جس میں آپ کا مال تھا وہ ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر سر جھکایا تو پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو جو لوگ حضرت کے قریبی تھے انہوں نے کہا حضرت پہلی خبر پر تو صدمے سے آدمی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی اگر نقصان ہو جائے تو یہی کہتا ہے نا، تو آپ نے یہ نہیں کہا بلکہ الحمدللہ کہا، اور دوسری خبر پر بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے، جب پہلی خبر ملی تو میں نے دل پہ نظر ڈالی کہ آیا اس خبر کے سننے سے میرے دل میں کوئی صدمہ، کوئی غم، کوئی افسوس؟ تو میرے دل پہ بال برابر بھی کوئی صدمہ اور افسوس نہیں تھا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، مال تو چلا گیا لیکن مال کی محبت دل میں نہیں ہے۔ پھر جب یہ خبر ملی کہ بھئی وہ مال ٹھیک ہے، ضائع نہیں ہوا، پھر میں نے دل پہ نظر ڈالی کہ آیا اس کے خبر کے ملنے سے میرا دل خوش ہوا؟ تو میرے دل پہ کوئی اثر نہیں تھا، نہ جانے کا اثر نہ آنے کا اثر۔ تو میں نے اس پر کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ تعالی ہم سب کی یہ کیفیت بنا دے اپنی رحمت سے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے محنت۔ یہ جو ذکر اذکار بتلایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، تسبیحات بتلائی جاتی ہیں، کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ذکر اذکار کی برکت سے یہ جو روحانی کمزوریاں ہیں یہ اپنی رحمت سے دور فرما دیتے ہیں، اور جو ہمارے باطن کے گناہ ہیں اللہ پاک ان سے ہمیں نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔